سرکار کی میلاد کا مہینہ، ہمارے آپ کے پروردگار جل مجدہ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، قرآن پاک فرماتا ہے قد سبحان اللہ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا۔ کتنی چیزوں کا؟ دو۔ جی جی دو باتوں کا ذکر ہوا۔ اللہ پاک فرماتا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کے آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے بہت بڑا نور۔ سبحان اللہ۔ کیا آ گیا؟ نور۔ نور آ گیا۔ ایک بات تو ہو گئی نا، نور آ گیا۔ دوسرے میرے رب نے فرمایا وَكِتَابٍ مُبِينٍ۔ سبحان اللہ۔ بولے سبحان اللہ۔ ایک تو نور آیا اور دوسرے کتاب مبین آ گئی۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ ایک ہی آیت میں دو کا ذکر ہوا۔ ایک ذکر ہوا کتاب مبین کا اور ایک ذکر ہوا نور کا۔ اب دیکھنا یہ کہ نور کون ہے اور کتاب مبین سے مراد کیا ہے۔ جب غور کریں گے تو معلوم چلے گا کہ جو رب نے فرمایا نور آ گیا، وہ نور کوئی اور نہیں، وہ مکے کے دھرتی پر 12 تاریخ میں آمینہ کا لال آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ نور جو فرمایا گیا وہ آمینہ کا لال ہے، اور جو کتاب مبین کا ذکر ہوا وہ قرآن عظیم ہے۔ سبحان اللہ۔ نور ہے آمینہ کا لال، اور کتاب مبین جو ہے وہ ہے قرآن عظیم۔ کیا ہے؟ قرآن عظیم۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں بالکل ایسے نہ بیٹھیں جیسے میرا سبق سننے بیٹھے۔ حق کا یاد ہے کیا بتا ذرا بولے تو آج زور سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ بات اس لیے میں چاہ رہا ہوں اس انداز سے ہو جائے کہ سمجھ میں بھی آ جائے۔ سبحان اللہ۔ ایک تو کتاب مبین اور تو ایک ذکر ہوا تھا نور کا۔ تو نور ہے آمینہ کا لال، اور کتاب مبین جو ہے وہ ہے قرآن عظیم۔ اب یہ ذکر دونوں الگ الگ بھی تو ہو سکتے تھے، الگ الگ بھی ہو سکتے تھے، لیکن ایک ہی جگہ دو ذکر ہے۔ معلوم یہ چلا کہ میرے رب کی منشا یہ، میرے پروردگار کی منشا یہ، وہ اپنے بندوں کو بتانا یہ چاہتا ہے میرا رب کہ لوگوں اگر تم قرآن عظیم کو سمجھنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے نور کو اجالے میں پڑھو۔ سبحان اللہ۔ اور میرے محبوب کو اگر سمجھنا چاہتے ہو تو قرآن کے پاروں میں پڑھو۔ اگر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو قرآن ہے کیا تو قرآن کو مصطفیٰ کے نور کے اجالے میں پڑھو، اور آمینہ کے لال کو اگر سمجھنا چاہتے ہو تو آمینہ کے لال کو قرآن کے پاروں میں پڑھو، تبھی سمجھ میں آئے گا۔ آج وہ قرآن پڑھتے تو بہت، لیکن قرآن پڑھنے کے بعد لوگ گمراہ بھی بہت ہوئے، گمراہ بھی ہوئے۔ کیوں؟ منشا تو یہ ہے پروردگار کی قرآن پڑھو لیکن نبی کے نور کے اجالے میں پڑھو، اور جب نبی کے نور کے اجالے میں پڑھو
عطا حاصل نور کے اجالے میں قرآن پڑھو، نور کے اجالے میں قرآن جس نے پڑھا تو پڑھنے والا بریلی کا احمد رضا بنا۔ نور کے اجالے میں قرآن پڑھا، یوں کہو کہ تھا تو احمد رضا لیکن اعلیٰ حضرت بنا۔ نور کے اجالے میں قرآن پڑھا، نور کے اجالے میں مصطفیٰ کے نور کے اجالے میں جب قرآن پڑھا تو تھا تو مصطفیٰ رضا مفتی اعظم بنا۔ نور کے اجالے میں قرآن پڑھا، تھا تو رضا تاج الشریعہ بن گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سب مل کر بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قرآن لوگ کل بھی پڑھتے تھے، قرآن لوگ کل بھی پڑھتے تھے، اور قرآن حکیم کو لوگ آج بھی پڑھتے ہیں۔ مجھے ایک بات آپ ذرا انصاف سے بتاؤ، خود غور کر کے کہ یہ ٹانے کے اندر جو بیٹھے ہیں مدرسے لیے دارالعلوم بھٹا، دارالعلوم روزہ، دارالعلوم رمضان، دارالعلوم زکات، کیا کیا بنائی انہوں نے، یہ پڑھ لکھ کے ایسا ایسا تڑیت داڑھی نہیں پڑھے، یہ گمراہ ہوئے کیوں؟ یہ گمراہ ہوئے کیوں مولوی؟ یہ مولوی گمراہ کیوں ہو گئے؟ مولوی تو ہیں، علم بھی ہے ان کے پاس، لیکن بددین ہو گئے۔ کیوں ہو گئے؟ ہو یوں گئے کہ انہوں نے نبی کو اپنے جیسا بشر مانا، نبی کو انہوں نے اپنی طرح بشر مانا۔ انہوں نے یہ نہیں مانا کہ جو بریلی کے امام احمد رضا نے کہا تھا، یا رسول اللہ زمین و سماء تمہارے لیے، زمین و سماء تمہارے لیے، مکین و متاع تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ یہ انہوں نے کبھی نہیں مانا۔ انہوں نے تو ان کے دھرم کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تقویت الایمان، اس میں انہوں نے لکھا وہ نبی ہمارے بڑے بھیا کی طرح، اور نہیں کر رہے ہیں نبی ہمارے بڑے بھائی کی طرح۔ میں کہہ رہا ہوں بھائی بدنصیبو، تم اپنے بڑے بھائی کی طرح آپ میرے نبی کو کہتے ہو؟ میرا نبی تو وہ ہے جس کی طرح آدم صفی اللہ بھی نہیں ہے، ابراہیم خلیل اللہ بھی نہیں ہے، نوح نجی اللہ بھی نہیں ہے، موسیٰ کلیم اللہ بھی نہیں ہے۔ ارے بات تو یہ ہے کہ امام احمد رضا کہتا ہے تو ہے خورشید رسالت پیا ہے، انبیاء اور ہے سب ماں پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں۔ ستاروں کی مانند ہے اور تو چاند اور سورج ہے۔ سبحان اللہ، نبی ہماری طرح ذرا غور کر رہے ہیں آپ، توجہ چاہوں میں آپ جی عطا، کہ دنیا میں بچے آج بھی تو پیدا ہو رہے ہیں نا، یہ لڑکے دنیا میں بچے تو آج بھی پیدا ہوتے ہیں نا۔ اچھا یہ بتائیے جو ٹانے میں بیٹھے ہیں، جو سعودی عرب کی زکات سب کھا رہے ہیں، بیرد العلوم، بھارت العلوم، بیٹھ کی سن بات غور سے قاری تنزیل صاحب نے کہا کہ آپ اس موضوع کو تبلیغ کریں، ٹھیک ہے ذرا تو چلتے ہیں۔ توجہ چاہوں میں آپ کی ایک بات مجھے یہ بتاؤ، یہ جو بیٹھے نا کہہ رہے ہیں ہم نبی کی طرح، ہم ان سے ہی پوچھتے ہیں کہ تم بھی اپنی اماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہے ہو، وہ رہتا نہیں رہتا 9 مہینے۔ میرے نبی آمنہ کے لال حضرت سیدہ طیبہ آمنہ کے شکم میں 9 مہینے جلوہ گر رہے، لیکن حضرت آمنہ کہتی ہے جس رات میرا بیٹا میرے بطن میں جلوہ افروز ہوا تو حال تو یہ تھا کہ آسمانوں کے فرشتے ندا دے رہے تھے زمین والوں کو، آواز دے رہے تھے اے زمین میں بسنے والے لوگوں تمہیں مبارک ہو کہ میں ہمارا اور تمہارا صدقہ پیارا نبی اپنی ماں
سبحان اللہ سرکار دنیا میں آئے یہی مہینہ تھا جو چل رہا یہی تھا نا. ارے ہانا تو بولا کرو. یہی تھا ہمارا تاریخ تھی. لیکن حضور جو اپنی والدہ کے شکم میں جلوہ فروز ہوئے تھے وہ مہینہ کا رجب کا، اسے کہتے ہیں پورنوں کا، اس میں وہ مہینہ تھا. اور جس رات میں حضور اپنی والدہ کے شکم میں جلوہ فروز ہوئے وہ رات تھی جمعے کی. جمعے کی رات تھی. وہ حضرت امام احمد ابن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے جمعے کی رات افضل ہے یا شب قدر افضل ہے؟ شب قدر آتی ہے نا رمضان میں، جس کے بارے میں قرآن کہتا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی راتوں سے. اگر سن رہے ہو اور سے آپ 1000 مہینوں کی راتوں سے شب قدر اکیلی افضل ہے. سبحان اللہ. خالی 1000 راتوں سے نہیں، 1000 مہینوں کی راتیں. اب 1000 راتیں تو 1000 سامنے ہوئے گی، لیکن 1000 مہینوں کی راتوں کی تو ٹوٹل مارنا پڑے گا نا، اتنی منی. لیکن قرآن کہتا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی راتوں سے شب قدر افضل ہے. امام احمد ابن حنبل سے پوچھا یہ بتاؤ شب قدر افضل ہے شب جمعہ؟ تو آپ نے فرمایا تم کیا مانتے ہو؟ اس نے کہا حضور میں تو شب قدر کو افضل مانتا ہوں، اس لیے قرآن میں ہے کہ 1000 راتوں سے بھی افضل ہے، 1000 مہینوں کی راتوں سے وہ افضل. آپ نے فرمایا میں شب جمعہ کو افضل مانتا ہوں. سبحان اللہ. یعنی جمعے کی رات کو میں افضل مانتا ہوں، اور میں افضل مانتا نہیں بلکہ جمعے کی رات افضل ہے اس رات سے. اب سوالی جو تھا سوال کرنے والا اس نے کہا حضرات یہ تو بتائیے ذرا کہ جو شب قدر ہے اس میں تو جبریل زمین پہ اترتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، رحمتیں اترتی ہیں، برکتیں اترتی ہیں. اس رات گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، اور آپ شب جمعہ کو کہہ رہے ہو. آپ نے فرمایا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شب قدر میں جبریل آتے ہیں، اور شب جمعہ میں میرا نبی اپنی ماں کے پیٹ میں آیا ہے. سبحان اللہ. تو بتا اصل کون ہوا؟ اس لیے کہ میرا نبی اگر نہیں آتا تو نہ شب قدر ہوتی، نہ شب برات ہوتی، نہ کوئی سا مہینہ ہوتا. اسی کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین ملت بریلوی شریف سے کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب ایک بات مجھے آپ بتاؤ، جس رات نبی اپنی ماں کے پیٹ میں آ گئے تو امام احمد ابن حنبل تو کہہ رہے ہیں وہ رات جو ہے شب قدر سے بھی افضل ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ جو وہابی ڈال ہیں لال برنا اٹھانے میں، یہ بھی جب دنیا میں نحوست پھیلانے آئے تو پہلے اماں کے پیٹ میں ہوں گے ڈالا کھا رہے. ارے بولو نا ہاں نا. ارے پہلے تو اماں کے پیٹ میں گھسے ہوں گے، کیا ڈارک ٹپکی ہے ادھر کوئی؟ اماں کے پیٹ میں آئے ہوں گے نا. یہ کہہ رہے ہیں نبی ہماری طرح، ہم نبی کی طرح. تو نبی جس رات ماں کے پیٹ میں جائے وہ رات امام احمد ابن حنبل کہہ رہے ہیں وہ رات شب قدر سے بھی افضل ہے. میں کہتا ہوں ایک ٹانی میں بیٹھے ٹھکانا لگائے مٹھے پہ، یہ بتاؤ ذرا تم کون کون سی راتوں میں اماں کے پیٹ میں گئے تھے، اور وہ راتیں کب کب کیسے کیسے افضل ہوئی ہے ذرا. اور بتا جب تو ماں کے پیٹ میں گیا تھا آپ کو بھی معلوم ہے جب ماں کسی امید سے کسی کی ہوتی ہے، کسی بچے کی خوشی کا نام لگ جاتا تو عورتوں کو پلٹی آنے لگتی ہیں، وہ آتی ہیں. جب تم اماں کے پیٹ میں گئے ہوگے تو ماں پلٹی کر رہی ہوگی، لیکن حضرت آمنہ کہتی میرا لال میرے شکم میں آیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پوچھا کیسے معلوم ہوا؟
کہ آپ کے پیٹ میں نبیوں کا سردار ہے. کہا سردار کی باتیں کرتے ہو, مجھے تو یہی پتا نہیں تھا کہ میرے پیٹ میں کیا ہے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ میں اور ہمارے پڑوس کی, محلے کی, بستی کی اور عورتیں بھی اپنے برتن لے کے پانی بھرنے کے لیے جاتے تھے. جب ہم پہلے جاتے تھے نا تو پتھروں کی نوکوں سے ہمارے پاؤں زخمی ہو جاتے تھے, خون نکل آتا تھا, لیکن ہم ڈول میں رسی باندھ کے پانی لے کے آتے تھے. مگر توجہ چاہوں, مگر جب میرا لال میرے جسم میں جلوہ فروز ہوا اور میں پانی بھرنے کے لیے جب گئی تو حالات یہ تھے کہ اور عورتیں بھی چل رہی تھی اپنے برتن لے کے, میں بھی جا رہی تھی, لیکن میں جیسے جیسے چل رہی تھی تو دھوپ تیز تھی, آسمانوں کے ٹکڑے میرے سر پہ سایہ کر رہے تھے. سبحان اللہ, بادل سایہ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے آمینہ مبارک ہو, تیرے پیٹ میں نبیوں کا سردار جلوہ ہو گیا. سبحان اللہ, آمینہ کے لال کی برکت ہے. مسلمانوں آپ ذرا غور کرو حضرات, ایک تو یہ آسمانوں ٹکڑے, بادلوں کے ٹکڑے میرے اوپر سایہ کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی بات بابا؟ سایہ کر لیا. ان سے پوچھیے گا ذرا, تمہاری بھی اولادیں تمہاری بیویوں کے پیٹوں میں رہتی ہوں گی 9 مہینہ, جب نکلتی ہوں گی تو شیطان بھی سایہ کرنے نہ آتا ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں ہماری طرح ہے, وہاں بادلوں میں سایہ کر لیا. آپ ادھر بیٹھے ہو اس بات یار, ایسے بیٹھے جیسے مار کے بھاگو. بادلوں میں سایہ کر لیا. میں کہتا ہوں آج بھی تو بچے ماں کے پیٹ میں ہیں, کب بادل نے سایہ کیا؟ حضرت آمنہ کہتی ہیں جب ہم پانی لے کے آتے تھے تو پتھروں کی نوکوں سے ہمارے پاؤں زخمی ہو جاتے تھے, خون نکل پڑتا تھا, لیکن جب میرا بیٹا میرے جسم میں جلوہ گر ہوا تو پھر تو معاملہ یہ تھا کہ میں جس پتھر پہ پاؤں رکھتی تھی. اے مہمانوں, آپ تشریف لے آؤ, استقبال ہے آپ کا. ابھی راشد ہیں نا, ابھی راشد تشریف لے آئیے. ارے لڑکوں جلدی آ جاؤ بھیا, بارش ہو رہی ہے ویسے نہیں لے کے جا, کوئی نہیں لے کے جا, جلدی آ. گاڑی میں کوئی نہیں لے کے جائے گا یار. ارے گاڑی کوئی نہیں لے جائے گا. کچھ سمجھ لو, تم بیٹھ لو زور سے بولے ذرا سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ حضرت آمنہ کہتی ہے بادلوں میں سایہ کر لیا, میرے سر پہ دھوپ نہ پڑ جائے. اور جب ہم چل رہے تھے تو جو پتھر میرے پاؤں پھاڑ دیا کرتے تھے, اب تو حال یہ ہے کہ جس پتھر پہ پاؤں رکھا پتھر موم ہو گیا. سبحان اللہ, پاؤں کا فوٹو لے لیا پتھر نے. حضرت آمنہ کہتی ہے اب تو معاملہ ہی بدلنے لگا ہے, اور ایسا بدلا کہ کسی مہینے میں حضرت آدم خواب میں آ رہے ہیں. سبحان اللہ, کہہ رہے آمنہ مبارک ہو. حضرت آدم یہاں سے ایک بات کا اور بھی پتہ لگا لو ذرا محبت سے. میں کہتا ہوں حضرت آدم حضور کے آنے سے دنیا سے 6000 سے زائد ٹائم ہو گیا تھا, آپ کو وصل ہوئے 6000 سال سے بھی زیادہ, لیکن خواب میں آ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں آمنہ مبارک ہو, تیرے پیٹ میں نبیوں کا سردار ہے. سبحان اللہ. حضرت آدم اپنے مزار میں اور حضرت آمنہ اپنے مکان میں. آگے کہہ رہے ہیں آمنہ مبارک ہو, تیرے جسم میں نبیوں کا سردار ہے. سبحان اللہ. کسی مہینے میں حضرت شیس آ رہے ہیں, کسی میں حضرت ابراہیم ہے, کسی میں حضرت اسماعیل ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ارے بدماشو, اپنے آپ کو نبی کی طرح کہنے والوں, نبی کو اپنے اوپر قیاس کرنے والوں, ذرا غور کرو کہ نبی ماں کے شکل میں جلوہ گر ہے, اور نبی رات کو خواب میں ان کی ماں کو بتانے آ رہے ہیں کہ آمنہ تیرے پیٹ میں آپ بچہ نہیں ہے, یہ بچہ جلوہ گر ہے, یہ نبیوں کا بھی سردار ہے.
کہ ہماری طرح ہی تھے، ہے نا؟ یہ بولی کہ نبی ہماری طرح، کیوں ایسا بولے ہے؟ خدا کا خوف تو کھا لے، بے وجہ مارا جائے گا قیامت کے دن، سمجھے؟ بے وجہ مارا جائے۔ ارے یہ بتا، بچے تو آج بھی پیدا ہو رہے ہیں دنیا میں، ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ کچھ ایسے بھی پیدا ہوں کہ اپنے آپ پیدا ہوں اما مر جائے، وہ تو ہوتے اپنے آپ پیدا ہوئے اور اما کا انتقال ہو گیا، لیکن آمینہ کا لال بھی تو ہی پیدا ہوا تھا، اسے کہہ رہے ہو اپنی طرح بشر، وہ آمینہ کا لال بھی تو پیدا ہوا تھا، لیکن انداز دیکھو، حضرت آمینہ کہتی ہے میں اپنے گھر میں اکیلی اور رات کا ٹائم ہے ہی کوئی نہیں، لیکن جب مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ اب میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی ولادت کا ٹائم بالکل قریب سے قریب تر ہے۔ حضور کے ابا کا تو انتقال پہلے ہی ہو گیا تھا، جب آپ اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے، پیدا نہیں ہوئے تھے، انتقال ہو گیا حضرت عبداللہ کا۔ اب جب سرکار کی ولادت باسعادت کا ٹائم بالکل قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، تو سرکار کی والدہ حضرت آمنہ کہتی ہے میں اپنے گھر میں بالکل اکیلی تنہا، کوئی نہیں ہے، آدھی رات کا ٹائم ہے۔ ایک عورت کو بلایا اور اس سے فرمایا حضرت آمنہ نے کہ مکے میں سے دائی کو بلا کے لیا۔ دائی آتی کہ نہیں آتی ہے؟ دائی کو بلا کے لیا۔ اب وہ عورت دائی کو بلانے کے لیے جیسے گئی، دائی کوئی آنے کو تیار نہیں۔ آسمانوں کے فرشتے رو پڑے مولا سب سے لاڈلا پیغمبر دنیا میں آنے والا ہے اور دائی بھی کوئی آئی نہیں۔ رب نے فرمایا جبریل ان فرشتوں سے اور حوروں سے بتا دو کہ ایسا نہیں کہ کوئی دائی آئی نہیں، بلکہ کسی دائی کو ہم نے آمنہ کے گھر آنے نہیں دیا، ہم نے روک دیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مکے کی دائیاں ناپاک ہے اور آمنہ کا لال پاک ہے۔ جب پاک بابو دنیا میں آئے گا تو دائیاں بھی پاک ہونی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تعریف محبت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب پاک پیغمبر آئے دنیا میں تو دائی بھی تو پاک ہونی چاہیے۔ جبریل عرض کرتے یا اللہ دائی پھر کہاں سے آئے گی؟ میرے رب نے فرمایا جبریل سن، ہم نے حضرت آسیہ کو حکم دیا کہ آسیہ تم اپنے گھر میں موسیٰ کی پرورش کرو، پال دو، اس کا انعام ہم تمہیں یہ دیں گے کہ ہم تمہیں نبی آخر الزمان کی دائی بنا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آسیہ سے پلوایا تھا اور ان سے وعدہ کیا تھا کہ تم موسیٰ کو پال دو، ہم تمہیں محمد عربی کی دائی بنا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ جبریل، آسیہ، حوا، ہاجرہ، مریم، ان چاروں کو بلاؤ۔ مختصر بات یہ ہے حضرت جبریل بولے مولا یہ چاروں وہ عورتیں ہیں جن کے نام تو نے بتائے کہ یہ تو دنیا میں ہے ہی نہیں آئی، انتقال کر گئی ہیں۔ رب نے فرمایا جبریل اگر وہ انتقال کر گئی ہیں نا قبروں میں تو ہیں، ان کی قبروں پہ جا کے آواز دیتے، آواز دینا تیرا کام ہے، اٹھا دینا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات یہاں سے اور بھی ایک بات تو پتہ یہ چلا بات کا کہ وہ اپنے قبروں میں زندہ تھی، نبی تو آ گئی، اور اگر زندہ وہ نہیں تھی تو نبی کی آمد پر رب نے انہیں زندہ فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ زندہ تھی تو یہاں سے یہ نقطہ ثابت، اگر وہ زندہ تھی تو یہ نقطہ بالکل ثابت ہو گیا کہ جب مریم، حوا، ہاجرہ، آسیہ یہ اپنی قبروں میں زندہ تھی تو نے تجویز ایمان میں یہ لکھا کیسے کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے؟ ارے یہ ماننا پڑے گا جب وہ زندہ ہے تو جس کے سچے میں ہی زندہ تھی اس کی زندگی کا حال یہی ہے، تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میرے چشمے حالوں سے چھڑچھانے والے۔ اب اگر وہ یہ کہتا ہے کوئی کہ وہ زندہ تھی تو نہیں، سمجھ رہے ہو، تقریر ڈس بیلنس نہیں ہو، اگر کوئی کہہ دے نہیں وہ زندہ تو نہیں تھی
وہ تو حضور دنیا میں آ رہے تھے تو ان کے آنے کی وجہ سے انہیں زندہ کر دیا. میں کہتا ہوں جب حضور کے آنے سے انہیں زندہ کر دیا تو حضور کو مار کون سکتا حضور کو مار کون سکتا ہے. قبروں پہ جا کے آواز دی. اچھا مزار بھی تو قبر ہی ہے نا, مزار بھی تو قبر ہے. یہ کہتے ہیں بولے دیکھو مزاروں پہ جانا نہیں چاہیے. میں کہہ رہا ہوں اگر مزاروں پہ قبروں پہ جانے میں کوئی حرج ہوتا تو اللہ تعالیٰ ولادت مصطفیٰ کی رات میں جبریل ان کی قبروں پہ بھیجتا ہی نہیں. سبحان اللہ, بھیجتا ہی نہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں بولے دیکھو میں نقطہ بیان کرنے لگا. یہ بولے دیکھو قبر والے تو مدد کر ہی نہیں سکتے, قبر والے تو مدد کر ہی نہیں سکتے. میں کہہ رہا ہوں جو یہ داعیاں بن کے آ رہی ہیں یہ قبروں والی تو ہے چاروں, یہ قبروں والی تو ہے. ارے وہابیوں تمہارا عقیدہ کھانا بھون کے کنکے نالے میں اگر غرق نہیں ہو گیا ہو تو میں تمہیں پیغام دیتا ہوں اب آؤ بصیرت کی آنکھوں کو کھولو, گزارش صافوں سے محفوظ ہو لو. بریلی کے سائے میں آ کر یہ بولو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا پانے والے. بولے کہ قبروں کے پاس تو جانا ہی نہیں چاہیے, قبروں والے کچھ کر ہی نہیں سکتے. میں کہتا ہوں یہ قبروں سے تو نکل کے آئی تھی جو مصطفیٰ کی ولادت کے ٹائم دائی بنی ہوئی. بہرحال آگے آنے کے بعد حضرت آمنہ سے بات ہوئی نا, رب قدیر نے فرمایا اپنے ساتھ جنت کی حوریں بھی لے کے جاؤ. سبحان اللہ, کیا لے کے جاؤ؟ جنت کی حوریں. ارے خود بتاؤ دائی تو ایک ہی کافی ہوتی ہے نا, یا دائی کے ساتھ سپورٹ میں ایک آدھ عورت اور لگ جاتی ہے, لیکن 4 دائیاں اور اوپر سے ارشاد ربانی ہو رہا کہ اپنے ساتھ جنت کی حوریں بھی لے کے جاؤ. سبحان اللہ. آ گئی حضرت آمنہ کہتی ہیں یہ میرے گھر میں جب آئیں تو 10 حوروں نے جنت, کتنی جنت کی 10 حوروں نے میرے گھر میں آ کے نور کے برتن سے نور کا پانی چھڑکنا شروع کر دیا. سبحان اللہ, کیا کرنا شروع کر دیا؟ نور کے برتن سے نور کا پانی چھڑکنا شروع کر دیا. اور یہیں تک محدود نہیں ہے, اب یہاں پر ایک جواب میں تمہیں اور سکھا کے جاتا ہوں. پڑھے لکھے لوگ ذرا توجہ کریں اس بات پر. آج ہم کمکمے لگاتے ہیں نا, کمکمے بلب لگاتے ہیں, جھنڈی لگاتے ہیں, تو یہ جو پھر رہا ہے داڑھی لگائے ہوئے گھٹنوں تک کی, یہ کہہ رہے ہیں بولے یہ فضول خرچی ہے, یہ پیسہ کسی غریب آدمی کی لوڑیا کی شادی میں دے دو. میں کہہ رہا ہے غریب آدمی کی لوڑیا تجھے نبی کی ملاد کے ٹائم ہی یاد آئی تھی, غریب آدمی کی لڑکی کی شادی میں دے دو پیسے, یہ تو فضول خرچی ہے. میں کہہ رہا ہوں فضول خرچی, نبی کی میلاد پر بلب لگانا فضول خرچی ہے. اپنے گھروں میں جو ٹائلس لگا رہا بغیر ٹائلس کے نہیں رہ سکتا تھا. بات یہ ہے فضول خرچی نہیں, انہیں نبی کی